السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حضرات، اللہ تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آج کے دن ہم نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں آپ پر تمام کر دیں، اور آپ کے دین اسلام کو ہم نے بطور دین منتخب کر لیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر تو اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو طریقہ ہے، وہ اسلام ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اسلام کی اکملیت، اشرفیت کو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے یہ دین اللہ نے منتخب کیا ہے، نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا رسول بنایا ہے، اور یہ نعمت جو ہے سارے کائنات کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی اقامت کے لیے، اس کے قیام کے لیے پوری جد و جہد فرمائی، اور بہت کم وقت میں یہ اسلام جو ہے عربوں میں پھیلتا ہوا ایران اور یونان اور روم کی طرف آگے بڑھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مقدس میں نبی کریم کے انتقال کرنے سے پہلے ہی روم کے سرحد پر اسلامی لشکر روانہ ہو رہا تھا۔ کتنی عظیم الشان بات تھی، کتنا کامیاب رسول تھا کہ اپنے زمانے میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا اور 63 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ 23 سال کی مدت میں اس نبی نے، اس اللہ کے محبوب نے، رسول نے اتنی جد و جہد فرمائی، اور اللہ نے اتنی معاونت فرمائی کہ انتقال سے پہلے مسلمانوں کی فوج روم پر یلغار کرنے کے لیے تیار تھی، اور فوج پریشان تھی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے یا وہ شفا یاب ہو جائے تو ہم روانہ ہوں۔ فوجیں کھڑی پریشان تھی کہ نبی کی طبیعت کیسی ہے، وہ پریشان تھی کہ کہیں اللہ کے رسول کا انتقال نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول انتقال سے پہلے مسلمانوں کو اس لائق کر دیا تھا کہ وہ روم پر یلغار کر رہے تھے، ایران کی مملکت پر لرزہ ترسا تھی، لرزہ برندام تھی۔ تو زمین کے راستوں سے تو یہ اسلام جو ہے ایران اور روم اور یورپ میں جا رہا تھا، ملک شام کے راستے سے، فلسطین کے راستے سے، جو زمینی علاقہ تھا۔ لیکن ادھر جو ہے، کیونکہ مکہ المکرمہ جو ہے بحر احمر میں ہے، ریڈ سی میں ہے، لال ساگر میں ہے، اور اوپر کی طرف ہے مکہ المکرمہ۔ سمندر کراس کرنے کے بعد میں، یا پھر ریگستان الربع الخالی کو کراس کرنے کے بعد میں یہاں پر خلیج فارس ہے، پھر ہندوستان سامنے ہے۔ یہ دور پڑ رہا تھا، اس لیے ہندوستان میں اللہ کے رسول کی یلغار نہیں ہو پائی۔ اسی لیے آپ نے اپنے سامنے جو زمینی علاقہ تھا، یعنی روم اور ایران، یہاں پر آپ نے اسلام پھیلایا، اور ملک شام سے اسلام ہوتا ہوا آگے پھیلا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین جو ہے، سامنے حبشہ بھی تھا، حبشہ میں بھی مسلمان گئے تھے، وہ بات کی بات ہے، بھی ہمارا عنوان وہ نہیں ہے۔ لیکن بحر احمر کو کراس کرنے کے بعد میں، لیفٹ ٹرن مارنے کے بعد میں، سامنے ہندوستان کا وہ گجراتی اور کوکن کا ساحل آتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی یلغار نہیں ہوئی، فاصلہ تھا، اور اللہ کے رسول جو ہیں عرب میں اسلام کی اقامت کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب یہ اللہ کے رسول کے انتقال سے پہلے جو ہے مسلمان روم سے نظریں ملانے کے لائق ہو گئے تھے، ایران کی مملکت جو ہے لرزہ برندام تھی۔
عنوان ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد۔ یہ اسلام جو ہے اوپر کی زمینی راستوں سے روم میں، ایران میں، ملک شام میں، یمن میں پھیل رہا تھا اور پورے عرب میں پھیل رہا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کی آمد کا مسئلہ جو ہے آج کا عنوان ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آج کے اس 15 منٹ کے ویڈیو میں ہم کتنا اس پر خطاب کر پائیں گے، جتنا ہم بول سکیں یہ ایک تمہید ہوگی اور چند قسطوں میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں البتہ یہ نعمت جو ہے ہندوستان کو نہیں مل پائی۔ البتہ کیرلا کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ کیرلا کے کچھ لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں آئے تھے، وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ الگ سے عنوان ہم لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین مقدس اسلام جو ہے ہندوستان میں کیسے آیا؟ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے بیان کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے نقشے کو تھوڑا سمجھ لیں۔ دیکھیے، ہندوستان میں ہم جب دیکھتے ہیں بھروچ، بھاو نگر جو ایک دائرہ نما حصہ ہے، وہ اوپر جو ہے یہ کراچی ہے، پاکستان ہے، ایران بھی اس سے متصل ہے۔ تو ہم جیسے جیسے اوپر سے نقشے میں اترتے ہیں مغربی ساحل پر ہندوستان کے، تو ہندوستان کے مغربی ساحل پر ویسٹ کوسٹ میں ہم جب اترتے ہیں نقشے میں، تو پہلے آتا ہے پاکستان۔ وہاں پر کراچی جو ہے، جس کو پہلے دیول کہا جاتا تھا، اس کے بعد سندھ کا علاقہ ہے، اور پھر نیچے جو ہے گجرات کا علاقہ ہے جو گولائی میں ہم دیکھتے ہیں۔ نیچے کھمبائت کی کھاڑی ہے، اس کے بعد بھروچ ہے، اور ہے پھر نیچے اترتے ہیں جس کو پہلے بھاڑ بھوت کہا جاتا تھا، پھر نیچے اترتے ہیں تو پھر واپی اور یہ کوکن کا علاقہ آتا ہے، پھر نیچے اترو تو گوا کا علاقہ آتا ہے، اتر کنڑ، دکشن کنڑ، پھر واپس نیچے کیرلا آتا ہے، پھر لنکا آتا ہے، پھر پیچھے جا کر کے جو مشرقی ساحل ہے وہاں پر بنگال کی کھاڑی ہے ایک لمبی۔ تو یہ سندھ سے، پاکستان سے لے کر کے لنکا تک کا جو مغربی ساحل ہے، یہ ہے اصل میں کوکن کے باشندوں کا علاقہ۔ اور یہ جو ہے پہلے مہاراشٹر نہیں تھا، یہ پورا گجرات تھا، اور جتنے بھی بادشاہ تھے سب گجراتی تھے، اور یہ پورا مہاراشٹر جو تھا، جو آج تقسیم ہو چکا ہے گجرات میں، مہاراشٹر میں پہلے ایک تھا۔ اسی لیے مورخین نے تاریخ ممبئی، تاریخ تھانہ کو بھی گجرات کا نام دیا کہ گجرات میں، تھانہ میں، گجرات میں حکومت تھی فلاں فلاں کی۔ احمد شاہ، قطب الدین احمد شاہ اول ثانی جو ہے، یہ 1451 سے 1458 عیسوی تک حکومت کر رہا تھا گجرات میں۔ دراصل یہ گجرات نہیں تھا، یہ ہندوستان کا کوکن کا ساحل تھا، یہی تھانہ کا ساحل جہاں ہم لوگ اس وقت مقیم ہیں۔ تو گجرات سے لے کر کے لنکا تک کا جو مغربی ساحل ہے، یہ مغربی ساحل، اور اس میں جہاں تک گجراتی بولنے والے ہیں وہ بھی کوکنی تہذیب کے علمبردار تھے۔ اس کے بعد کوکن کا مین علاقہ جہاں سے مراٹھی بولنے والے جو لوگ ہیں، کوکنی بولنے والے، وہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو جس مقام سے کوکن کی زبان بولنے والے کوکنیوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے وہ کوکن کہلاتا ہے، اور پہلے کا علاقہ وہ گجرات، وہ تو گجراتی بولتے تھے۔ یہ تقسیم جو ہے 19ویں صدی میں ہوئی ہے، ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تحقیق کر کے بیان کریں گے وہ سن کیا تھا جب تقسیم مہاراشٹر اور تقسیم گجرات کا عمل واقع ہوا، تاریخی عمل واقع ہوا تھا، اور گجرات مہاراشٹر سے الگ ہو گیا تھا۔ تو کوکن کا علاقہ جو ہے، یہ علاقہ جو ہے، اور یہاں کے باشندے کوکنی کہے جاتے ہیں۔ اور کوکن کا علاقہ جو ہے، جہاں کے لوگ کوکنی ہوتے ہیں، یہ علاقہ غالباً راجا پور اور گوا سے کچھ پہلے کا علاقہ جو ہے وہاں تک کوکنی ہے۔ اس کے بعد میں گوا کے لوگ، گوا آتا ہے وہ بھی کوکنی ہیں اور اہل کوکن میں شامل ہیں۔ پھر اتر کنڑ، دکشن کنڑ ہے، جہاں تک میں موٹر سائیکل سے گیا ہوں، میں نے سیر کی ہے، مغربی ساحل کا میں نے لمبا سفر کیا ہے، صرف سمندر کی گہرائیاں، بلندیاں، پہاڑوں کی اونچائیاں ناپنے کے لیے میں نے ایک لمبا سفر کیا تھا۔
اور لمبی وہ چھوڑیے، اس وقت میرا عنوان نہیں ورنہ میں بھٹک جاؤں گا. تو راجہ پور اور ساگوا جو ہے یہ علاقہ جو ہے، ساگوا جس کو بولتے ہیں، جہاں کے سکندر قاضی ہیں، ممبرا کے ڈاکٹر سکندر قاضی، ساگوا میں ایک عظیم الشان مرکز ہے اہل حدیث کا، بڑی مسجد قائم ہو چکی ہے. وہاں پر بھی صحابہ کرام کی آمد اور تابعین کا حملہ بتاتے ہیں لوگ، وہ بات کی بات ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیرلا شروع ہوتا ہے. کیرلا میں بھی عرب تاجر آیا کرتے تھے، وہاں کی تاریخ اسلام الگ ہے، وہ بھی ایک علاقہ ہے. تو کوکن کا علاقہ جو ہے یہ جو ہے دراصل جو میں نے کہا کہ راجہ پور جو ہے، ساگوا، اتر کنڑ، دکشن کنڑ سے لے کر کے، تو یہاں کے جو لوگ ہیں یہ کوکنی کہے جاتے ہیں، اور یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان ہیں. ہندوستان میں اسلام دو مقام سے آیا، ایک تو مشرق سے، یعنی پہلے اسلام پہنچا ایران اور روم سے ہوتا ہوا ایران پہنچا، افغانستان پہنچا، اور وہاں سے اسلام جو ہے پھیلتا ہوا اور وہاں کے اثرات کو لیتا ہوا پھر نیچے اترا اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں پھیلا. یہ ایک راستہ ہوا. یعنی غزنوی، غوری اور خلجی، ان بادشاہوں کے ذریعے سے اسلام جو ہے نیچے آیا. اور دوسرا جو طبقہ تھا اسلام، جو دوسرے جو مسلمان تھے وہ تھے ہندوستان کے مغربی ساحل پر. تو ہندوستان کے مغربی ساحل پر جو کوکنی حضرات تھے یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان تھے جو مغربی ساحل پر تھے، اور یہ ان کو شرف حاصل ہے، ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کو جو اسلام ملا تھا فرسٹ ہینڈ اسلام تھا. اللہ اکبر، یہ نصیب کی بات ہے. اہل کوکن کو جو اسلام ملا تھا یہ عرب تاجروں سے ملا تھا. عرب کے تاجر جو ہیں یہاں پر آتے تھے عرب کے مسالہ اور عرب کے سامان کو لے کر کے، اور ہندوستان کے سامان کو لے کر عرب جاتے تھے، اور کشتیوں سے ان کا آنا اور جانا جو ہے لگا رہتا تھا. بحر احمر کے راستے سے لوگ آیا کرتے تھے. اس طریقے سے جو ہے یہ ہندوستان کے ساحلی علاقے میں قیام کرتے تھے. بہت سے تاجر ہندوستان کے کوکن کے علاقے کے باشندے بن گئے، یہاں کے رہنے والے بن گئے، یہیں پر اقامت اختیار کر لی. اور بہت سے لوگ جو ہیں آتے تھے اور جاتے تھے. اور جو تاجر، اور یہ یاد رہے کہ اسلام کے آنے کے پہلے بھی یہ کافر تاجر جو تھے، کفار جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ اسلام سے پہلے بھی یہاں پر آ کر کے قیام کر چکے تھے اور باشندے تھے، اور یہاں ان کے مکانات تھے. انہوں نے یہاں کی عورتوں سے، کوکن کی عورتوں سے شادیاں بھی کی تھی، ان کی اولاد بھی تھی. اسلام کے بعد بھی تاجر یہاں پر آئے، کچھ تاجر یہاں مقیم ہو گئے اور یہی کے باشندے بن کے رہ گئے. ان کی اولادیں ہوئیں، یہاں کی کوکنی عورتوں سے اسلام پھیلایا، ان لوگوں نے دعوت اسلام دی، ان کو مسلمان کیا اور یہاں پر نکاح کر کے اپنا خاندان بسا لیا. ایک طبقہ یہ تھا یہاں کے عرب کے تاجروں کا جو آئے اور یہی رک گئے اور یہی اپنا مقام بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا. دوسرے وہ تاجر تھے جو آتے تھے اور یہاں کا مال عرب کنٹری میں اور عرب کا مال ہندوستان میں بیچا کرتے تھے. اور یہ بحر احمر کے راستے سے یورپ کے لوگ بھی اپنا مال لاتے تھے. آگے بحر احمر سے جو ہے ریڈ سی سے، لال ساگر سے ایک ہی راستہ تھا پورے ورلڈ کا. آج میں اس پر نہیں بولوں گا ورنہ میں بھٹک جاؤں گا. یہ جو ہے امام مبین بڑا راستہ جو ہے یہ جو ہے بحر احمر سے لگ کر کے ہے. آج اس پر مجھے نہیں بولنا ہے ورنہ میرا عنوان جو ہے برگستہ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے عرب کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے. تو عرب کے تاجر جو ہیں یہ ہندوستان میں اپنی اشیاء کو فروخت کرتے تھے اور یہاں کے مال کو وہاں پر فروخت کرتے تھے. اور عرب کے اس راستے سے یورپ کے لوگ بھی آتے تھے اور اپنا مال جو ہے یہاں پر فروخت کرتے تھے. ایک لمبی داستان ہے، کبھی اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر. تو یہ عرب کے لوگ جو ہیں میں اتنا ہی بول پاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اتنا ہی بول پاؤں گا کہ ہندوستان میں دو راستوں سے آیا. ایک تو آیا اوپر سے آیا، مشرق سے آیا. وہ اسلام جو ہے بدعت زدہ اور تقلید خوردہ تھا، یعنی اور فلسفہ زدہ تھا، منطق کا مارا ہوا تھا. یعنی وہ جو بادشاہ تھے غزنوی، غوری اور خلجی،
اور خاندان غلامان، یہ جو اسلام آیا ہے ہندوستان میں، یہ تقلیدی بندھنوں سے بنا ہوا تھا۔ یہاں منطق تھی، اس میں فلسفہ شامل تھا، اس میں تصوف شامل تھا، اس میں شرک شامل تھا، اس میں بدعت شامل تھی، اس میں بہت سی ضلالتیں اور بہت سی گمراہیاں شامل تھیں۔ ادھر سے اسلام جو آیا اترا، نیچے اترا، اور وہی اسلام جو ہے ہندوستان کے عوام میں پھیلتا گیا، کیونکہ جو تقلیدی جو مسالک ہیں وہ ان کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں اپنے بادشاہ کے دین پر رہتے ہیں، یعنی جو مسلک کنگ کا ہوگا، بادشاہ ہوگا وہی عوام کا ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے تاریخ میں، ہم نے مطالعہ کیا ہے، سب جانتے ہیں، اس پر بحثیں ہوتی ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ جو ہیں اپنے کنگ، اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا وہی عوام کا ہوتا تھا۔ اور بادشاہ چھوڑیے، علماء جو ہیں، جو تقلیدی مسالک کے علماء جو تھے، جو بھی علماء تھے اس زمانے میں جو اوپر سے اسلام آیا اکثر حنفیت کے ذریعے آیا۔ حنفی علماء جو تھے وہ غالب تھے، اور کنگ بھی اکثر حنفی تھے، لہذا حنفیت کو فروغ ملا۔ اور حنفیت میں علم کلام بھی تھا، منطق بھی تھی، فلسفہ بھی تھا، تصوف بھی تھا، اور یہ بدعت اور شرک کے جراثیم بھی موجود تھے۔ لہذا ہندوستان کے اندر میں یہ شرک زدہ دین جو ہے پھیلتا رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری حنفیت جو ہے شرک زدہ ہے، یہ ہے کہ اس حنفیت میں جن لوگوں نے پھیلایا وہ ان کا اضافہ تھا۔ وہ خود حنفیت کے اندر میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں بہرحال، لیکن بہرحال اس میں اضافہ کیا گیا، وہ بات کی وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہم کو ملا، عوام جو ہیں، اور پھر بعد میں مغل خاندان سے شیعیت میں داخل ہو گئی۔ جب مغل یہاں پر آئے تو وہ شیعہ تھے، نور جہاں والا قصہ، تو شیعیت بھی آئی، اور ایک لمبا دور رہا۔ بہت سے کنگ اور بہت سے خلفاء جو ہیں برٹش کی آمد کے وقت میں شیعہ تھے۔ سادات بارہا جو ہمارا عنوان نہیں ہے، اس طریقے سے اتر سے آنے والا جو دین تھا اس میں جراثیم تھے، گمراہی کے جراثیم تھے، لیکن مغربی ساحل پر جو دین آیا وہ دین جو ہے دور فاروقی میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان بن ابو العاصی، عثمان بن ابو العاصی جو ہیں، ان کو جو ہے اللہ کے رسول نے پہلے طائف کا حاکم بنایا تھا، اور یہ نبی کے زمانے سے لے کر کے، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے دور فاروقی میں 15 ہجری تک جو ہے اس مقام پر تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن ابو العاصی کو ادھر بحرین اور عمان کا حاکم بنا دیا، اور یہ جو ہے بحرین امام یہاں بن گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی حکم کو یہاں پر بلوا لیا، اور ان دونوں نے مل کر کے یہاں کوشش کی، بحرین اور عمان کے اندر میں حکومت کو مضبوط کیا، اور یہاں پر فوجی تنظیم کی، اور فوجی تنظیم کرنے کے بعد میں یہ خلیج فارس کے ذریعے سے ایران کے شہر، ساحلی شہر توج پر گئے، وہاں پر حملہ کیا دونوں بھائیوں نے، یعنی حضرت حکم بن ابی العاصی اور حضرت عثمان ابن عاصی نے، دونوں نے مل کر کے توج کو فتح کیا، وہاں پر چھاؤنیاں قائم کی، یعنی بحرین اور عمان کے اندر میں جو قبائل تھے ان قبائل کو یہاں سے وہاں لے جا کر بسایا، وہاں اسلام کو پھیلایا اور اسلام کا فروغ کیا، وہاں پر ان کے مکان بنوائے، مساجد بنوائیں، وہاں پر حکومت قائم کی، فوجی چھاولی بنائی، اور ایران کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی اقامت کی، اور ایک لمبی تاریخ یاد نہیں بولنا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں ہندوستان کے مغربی ساحل پر تینوں بھائی حکم، عثمان اور مغیرہ، یہ تینوں بھائی تاریخ میں الگ الگ آیا ہے، کبھی کہا گیا ہے کہ دونوں بھائی حکم اور عثمان، اور کبھی کہا گیا ہے کہ مغیرہ بھی شامل تھے، کبھی کہا کہ مغیرہ گئے تھے دیوبند کراچی میں حملہ کرنے کے لیے، وہ بعد میں الگ سے عنوان لیں گے انشاءاللہ ہم۔ ان لوگوں نے یلغار کی کہاں پر؟ مغربی ساحل پر، کوکن کے، اور یہ آئے اور یہاں پر حملہ کیا، ایک سروے کیا، ایک اندازہ لگایا
اور ایک جھڑپ ہوئی ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی، بار قتل خون وغیرہ نہیں ہوا، بس مار دھاڑ ہوئی، حملہ کیا، دیکھا تھانہ کے اندر میں آئے تھے، یہی تھانہ جہاں ہم جس کے باشندے ہیں، کلان کی کھاڑی نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نالا سپارہ کا جو علاقہ ہے، مغربی ساحل پر جو نالا سپارہ کی کھاڑی ہے جو اندر گھستی ہے ممبرا سے ہوتی ہوئی جو ہے یہاں پر آتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے اب تھانہ کے کس مقام پر جو ہے حملہ کیا تھا؟ حضرت عثمان بن ابی العاصی نے، ان کے بھائی حکم نے، یا مغیرہ بھی اس میں شامل تھے، ان لوگوں نے تھانہ کے کس مقام پر حملہ کیا تھا؟ یہ نہیں، یہ کہنا مشکل ہے، ابھی ہم اس پر الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن میں پھر سے لوٹتا ہوں، یہ پہلا حملہ تھا، یہ حملہ تھا، جھڑپ تھی، ایک فوجی سروے تھا، انہوں نے سروے کیا اور لوٹ گئے، نہ دعوت اسلام کی کوشش کی اور نہ کلمہ پڑھوایا، اور بس ایک سیاسی اور ایک سروے تھا، ہسٹوریکل سروے تھا کہ بھائی ہندوستان کا ساحل کیسا ہے، آبادی کیسی ہے، یہ لوگ لوٹ گئے، اور لوٹنے کے بعد میں وہاں گئے، فاروق اعظم کو معلوم پڑا کہ عثمان نے یہ لشکر روانہ کیا تھا، تو بہت ڈانٹا، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، ملک سے بیان کریں گے کہ تم نے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر جو ہے ایک کیڑے کو بٹھا کے روانہ کر دیا، یعنی حضرت عمر جو ہے بہت ڈرتے تھے اس بات سے کہ فوجی سفر کیا جائے، سمندری حملہ کیا جائے، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں فوجی بیڑا، بحری بیڑا بنایا تھا، 500 جہاز تھے، یہ اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا تھا، 500 شپس تھے حضرت امیر معاویہ کے ماتحتی میں، وہ بات کی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر بعد میں صحابہ آئے، محمد بن قاسم کے زمانے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہو گیا تو مختار بن عبید ثقفی ظالم جابر کمینے نے وہاں کے مسلمانوں کو شک کی بنا پر کہ یہ قاتلان حسین ہیں ان کو مارنا شروع کر دیا، بھگانا شروع کر دیا، اور عرب کے ساحل سے اس علاقے سے ان کو مار مار کر بھگایا۔ 3 قسطوں میں مسلمانوں کی ہجرت وہاں سے ہوئی ہے۔ ہندوستان کے مغربی کوکن کے ساحل پر 3 بار میں، پہلے تو وہ تاجر آئے، وہ جو رک گئے، اسلام لائے تھے تو وہ رک گئے، یہاں نکاح کر لیا۔ دوسرے وہ لوگ جو حضرت عمر کے زمانے میں جو آئے تھے، ابو العاصی، یہ لوٹ گئے، آ کر کے سروے تھا۔ اس کے بعد جب لوگ یہاں پر آئے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں محمد بن قاسم جب یہاں پر آئے اور اسلام پھیلایا کراچی میں، دیوبند میں، تو یہاں پر جو آئے وہ لوگ جو اسلام لے کر کے آئے، وہ اسلام تھا فرسٹ ہینڈ اسلام تھا، اس میں شرک اور بدعت نہیں تھی، اس میں منطق اور فلسفہ نہیں تھا، اس میں علم کلام نہیں تھا، اس میں تصوف نہیں تھا، اس میں دینی آلودگی نہیں تھی، وہ خالص دین تھا۔ صحابہ کرام کی آمد تھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین آئے تھے اور وہی دین لے کر کے آئے تھے۔ کوکن کے ساحل پر جو دین اللہ کے سینے پر نازل ہوا تھا، فارس اور ایران اور افغانستان اور اتری بھارت کے علاقے سے جو اسلام آیا تھا، اس میں منطق، علم کلام، فلسفے، تصوف کی ملاوٹ تھی، شرکی کی ملاوٹ تھی، تعویذ گنڈے کی ملاوٹ تھی۔ لیکن ہندوستان کے مغربی ساحل پر جو اسلام آیا وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے آیا۔ اس زمانے میں تو ائمہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، جی ہاں، حنفیت، شافعیت، حنبلیت اور مالکیت کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، جی، یہ 450 سال بعد دنیا میں آئی ہے۔ کوکن کے لوگوں کو جو اسلام ملا تھا، یہ وہی دین تھا جو نبی کے سینے پر نازل ہوا تھا، بالکل خالص اسلام تھا یہ۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہیں آج بھی دینداری میں، اگر دیندار ہیں تو دینداری میں مضبوط اور پختہ ہیں، اگر دیندار نہیں ہیں تو عام انسان ہیں۔ ہر اسٹیٹ، تمام علاقوں کے مسلمان جیسے ہیں بے عمل، تو اگر ان کا اگر کوئی کوکنی بے عمل ہے تو مثل اور علاقوں کے بے عملوں کی طرح ہے، لیکن اگر دیندار ہے تو دینداری میں کافی مضبوط پایا ہے۔ میں نے موٹر سائیکل سے پورے کوکن کا علاقہ کا دورہ کیا ہے، بڑے سادے، بڑے بھولے بھالے ہیں۔ جتنے زیادہ کوکنی حضرات ساحل سے قریب رہنے والے ہیں، جتنے ساحل والے ہیں، بڑے بھولے بھالے۔ اس کے بعد میں جتنے دوری آتی ہے باشندوں میں، تو وہ اصلیت جو ہے تھوڑی تھوڑی متاثر ہوتی ہے۔ کھلان آتے آتے، بھیونڈی آتے آتے، پھر ناسک جاتے جاتے،
اس طریقے سے درجہ و درجہ جو ہے پولوشن پیدا ہوتا. بھائی ارے بھائی جو کھیت سمندر سے قریب ہوں گے, ندی کے قریب ہوں گے, وہاں ہریالی زیادہ ہوگی, اور جب کھیت دور ہوگا تو ہریالی کم ہوتی جائے گی. تو ہندوستان کے مغربی ساحل پر جو دین آیا وہ خالص دین تھا, اور یہ لوگ جو ہیں خالص مسلمان تھے. یہ ہندوستان کے پہلے خالص مسلمان تھے جن کو یہ نصیب حاصل تھا, یہ مقام حاصل تھا کہ ان کا دین خالص اور پیور تھا. بڑی تفصیل ہے, آج اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ مزید. اور حضرات آپ شیئر کرنا نہ بھولیں, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے.